بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین کرام، تمام بہن اور بھائی پیار سے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے اللہ، اس درود پاک کے پڑھنے میں، بولنے میں جو بھی غلطی، کوتاہی، زیر زبر، پیش حد مد کی ہے، اللہ اپنی رحمت کے صدقے ہمیں معاف کر دینا اور اس درود پاک کو اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور کرنا۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام اور بہنوں اور بھائیوں، آج کا جو وظیفہ ہے، ماہ رجب کا مہینہ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں شروع ہے اور اب تو کافی آدھا تک گزر ہی چکا ہے۔ تو آپ لوگوں نے ماہ رجب میں کسی بھی دن یہ 4 کام کر لینے ہیں۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں، دولت میں، عزت میں، شہرت میں اضافہ ہو تو یہ 4 کام ضرور کیجئے گا۔ بہت ہی آسان ہے، آپ اس کو بآسانی کر سکتے ہیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے اگر رزق کی کوئی بندشیں ہوں گی، رکاوٹیں ہوں گی تو انشاءاللہ وہ دور ہو جائے گی۔ رزق اور دولت، شہرت، عزت اللہ تعالیٰ سب چیزوں سے نوازے گا۔ وہ میں آپ کو بتاؤں گی آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے۔ ماہ رجب میں زیادہ سے زیادہ استغفار کیا کرے، اس کے علاوہ سورہ کوثر کو زیادہ سے زیادہ پڑھا کرے، آیت کریمہ کا زیادہ سے زیادہ ورد کیا کریں۔ اور یہ عمل اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں اللہ تعالیٰ فراوانی دے، رزق میں اضافہ کرے، دولت میں بھی برکت بھی ہو اور دولت آپ کو بہت زیادہ ملے، دولت میں، عزت میں، شہرت میں، ہر چیز میں اضافے کے لیے یہ عمل بہت ہی پاورفل ہے۔ آپ لوگوں نے صرف یہ 4 کام کرنے ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گی۔ آپ لوگ ان 4 کاموں سے اس رجب کے مہینے میں کسی بھی دن یہ 4 کام کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ان تمام چیزوں سے آپ کو جو تمام چیزیں ملے گی جو میں نے بتائی ہیں۔ دولت اگر مانگیں گے دولت ملے گی، عزت مانگیں گے انشاءاللہ عزت بھی ملے گی، شہرت بھی ملے گی۔ اس کے علاوہ اگر کاروبار میں برکت ہے تو آپ لوگوں نے کاروبار میں اللہ تعالیٰ عروج پہ لے جائے گا۔ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ ماہ رجب کے مہینے میں کسی بھی دن باوضو ہو کے اس عمل کو کر لینا ہے۔ کرنا کیا ہے، سب سے پہلے آپ لوگوں نے کسی نماز کے بعد کر لیں یا ویسے باوضو ہو کے الگ سے اس عمل کو کر لیں۔ بہت آسان سا عمل ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگ درود پاک پڑھیں گے، درود ابراہیم پڑھیں گے، اس کے بعد سورہ یاسین کو 3 بار پڑھیں گے۔ سورہ یاسین کو اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیں، نہیں تو پھر سن لیں 3 بار، لیکن کسی سے بات کیے بنا۔ اس کے بعد پھر جتنا درود پاک پہلے پڑھا ہے 3 بار، 7 بار یا 11 بار، اتنا ہی سورہ یاسین سننے یا پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے اتنا ہی درود پاک پھر پڑھنا ہے۔ دوسرا کام جو اپنے کرنا ہے وہ ہے توبہ۔ اپنے ہر اس غلط کام سے، ہر اس کام سے جس سے کسی کا دل آزاری ہو رہی ہو یا کسی کا دل دکھایا ہو یا کوئی ایسا کام جو آپ کو لگ رہا ہو کہ ہاں یہ غلط ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر لیں کہ اے اللہ ہم لوگ آئندہ یہ کام نہیں کریں گے، ہم سچی توبہ کرتے ہیں۔ لیکن پھر اس توبہ پر آپ لوگوں نے قائم بھی رہنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بس کہہ دینا ہے بعد میں پھر وہی کام کرنے ہیں۔ تیسرے نمبر پر جو آپ لوگوں نے کرنا ہے کام وہ ہے 2 رکعت نماز نفل حاجت کے آپ لوگوں نے پڑھ لینی ہے۔ اسی جگہ پہ بیٹھ کے پھر آپ لوگوں نے سورہ یاسین کو پڑھ لینا ہے یا پھر سن لینا ہے۔ اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیں، اگر سن سکتے ہیں تو سن لیں۔ تو اس وقت اس کے بعد چوتھا کام جو آپ لوگوں نے کرنا ہے وہ ہے آپ لوگوں نے 7 دانے چاول کے لے لینے ہیں۔ 7 دانے چاول، اس کو کسی کاغذ میں رکھ لیں، کاغذ کے اوپر رکھ لیں جس کو آپ چھوٹی سی نا، وہ کہتے ہیں نا کہ بنا سکے، بند کر سکے، اس میں رکھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے لوگوں نے پھر درود پاک پڑھنا ہے۔ ان 7 دانوں کو آگے رکھ کے اس پر درود پاک پڑھیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد
سورہ اخلاص کو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص تو ہر بندے کو سورہ کوثر کو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر تو ہر بندے کو آتی ہے۔ 3 بار آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیم۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کو آپ لوگوں نے 23 بار پڑھنا ہے۔ 23 بار پڑھ کے پھر اتنا ہی درود پاک آپ لوگوں نے آخر میں پڑھنا ہے جتنا آپ لوگوں نے شروع میں پڑھا تھا، اور ان چاول کے دانوں پر پھونک مار دینی ہے اور فوراً سے ان کو بند کر دینا ہے۔ اسی وقت بند کر کے آپ لوگوں نے جس میں آپ نے بولنا بند کیے ہیں، لپیٹے ہیں، کپڑا ہے یا کاغذ ہے، جس میں بھی، پھر ان کو فوراً بند کر کے آپ لوگوں نے ان کو اپنے کچن میں ایک ایسی جگہ پہ رکھ دینا جہاں پہ بچوں کا ہاتھ نہ جائے اور آپ بھی اس کو ہٹا نہ سکے، کیونکہ جب انسان صفائی وغیرہ کرتا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں ہاتھ لگ کے گر سکتے ہیں، تو ایسی جگہ پہ آپ لوگوں نے رکھ دینا جہاں سے کوئی ان کو ہٹا نہ سکے۔ ماہ رجب کے مہینے میں آپ لوگ یہ 4 کام کر لیں، اس سے انشاءاللہ اگر آپ کے گھر میں رزق کی بندشیں ہوں گی وہ کھل جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ رزق کی فراوانی کر دیں گے، اور آپ کے لوگوں کے دولت کی اگر بندشیں ہوں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ وہ بھی ختم کر دیں گے۔ آپ کو عزت اور شہرت کے ساتھ ساتھ ہر چیز وہ ملے گی جس کی آپ نیت کر کے یہ عمل کریں گے۔ عمل آپ لوگوں نے اسی طرح بتائے گئے طریقے سے کرنا ہے۔ پھر دیکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ سے ماہ رمضان سے پہلے آپ کی ہر حاجت اللہ تعالیٰ پوری کر دیں گے، اور آپ یہ ماہ رمضان میں بھی عمل کر سکتے ہیں، لیکن ابھی ماہ رجب کے مہینے میں اس عمل کو کر کے فائدہ اٹھائیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ رمضان آنے تک انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اتنا نوازے گا، جتنی میرے اللہ کی رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، آپ لوگوں سے رزق اور دولت سمیٹی نہیں جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اتنا زیادہ عطا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ نے جب یہ عمل کرنا ہے اپنے مقصد کی نیت کر کے اس عمل کو کرنا ہے، اپنے جس مقصد کے لیے بھی اس عمل کو کرنا ہے، تو آپ لوگوں نے اسی طریقے سے بتائے گئے طریقے سے یہ 4 کام کرنے ہیں۔ آپ لوگوں کو کاموں کا پتہ چل گیا۔ پہلے سورہ یاسین آپ لوگوں نے 3 بار پڑھنی ہے یا سننی ہے۔ اگر پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیں، اگر سن سکتے ہیں تو سن لیں۔ سنتے ہوئے بولنا نہیں ہے، نہ کسی سے بات کرنی ہے، پڑھتے ہوئے بھی نہ بولنا ہے، نہ کسی سے بات کرنی ہے۔ اول اور آخر درود پاک کے ساتھ 3 بار، دوسرے نمبر پر سچی توبہ، تیسرے نمبر پر 2 رکعت نفل حاجت کے پڑھ کے پھر آپ لوگوں نے وہیں بیٹھ کر سورہ یاسین کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ جب سن لینا ہے، اگر پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیں، اگر سن سکتے ہیں تو سن لیں۔ اس کے بعد جو چوتھا کام میں نے بتایا ہے وہ چاول کے دانوں، 7 دانوں پر چاول کے 7 دانے لے کر اول آخر درود پاک کے ساتھ سورہ کوثر کو آپ لوگوں نے 23 بار پڑھ کے فوراً اس چاول کے دانوں کو کاغذ یا کپڑے میں لپیٹ دینے ہیں، اور ان کو کچن میں اپنی ایسی جگہ پہ رکھنا ہے جہاں پہ کسی کا ہاتھ نہ جا سکے اور وہاں سے کوئی اس کو ہٹا نہ سکے، اور وہ کہیں یہ نہ ہو کہ غائب ہو جائے۔ تو آپ لوگ ماہ رجب میں یہ عمل کیجیے گا، دیکھیے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ کو دولت چاہیے ہوگی، میرا اللہ دولت سے نوازے گا، رزق چاہیے ہوگا رزق دے گا۔ جس چیز کی بھی آپ نیت کر کے یہ عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کا وہ کام یقین کیجیے گا ضرور پورا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مرادیں پوری کرے گا، تمام آپ لوگوں کی حاجتوں کو میرا اللہ پورا ضرور کرے گا۔ بس آپ لوگوں کی سچی نیت ہونی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات پہ توکل اور بھروسہ رکھ کے جب ہم عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کا جتنا زیادہ یقین اور بھروسہ ہوگا اتنا ہی زیادہ عمل بھی پاورفل ہوگا۔ تو آپ لوگوں نے صرف یہ سوچنا ہے کہ میں یہ عمل اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، اس میں میرے کاموں کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہی سنوارنا ہے، کیونکہ وہ ارحم الراحمین ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ ہر کاموں کو سنوارنے والا ہے، اور وہی ہر کاموں کو سنوارے گا۔ ہماری مشکلات کو وہی اللہ تعالیٰ دور کرے گا، ہماری پریشانیوں کو میرا اللہ تعالیٰ ہی دور کرے گا، اور ہم سب کے حالات کو اللہ تعالیٰ ہی صحیح کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یقین کے ساتھ کیجیے گا، اپنے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے نیت کر کے یہ ضرور عمل کیجیے گا ماہ رجب میں۔ پھر دیکھیے گا اللہ تعالیٰ کیسے کمالات اور غیب سے کیسے کیسے وسیلے بنا کے آپ کی ان حاجتوں کو پورا کرے گا جس کی نیت کر کے آپ یہ عمل کریں گے۔
بچے کے جس مقصد کی بچے بچیوں کے رشتوں میں رکاوٹیں آ رہی ہیں اس کے لیے کر لیں، کرنا ہے کر لیں، گھر میں دولت کے لیے کرنا ہے کر لیں، کاروبار کی ترقی کے لیے کرنا ہے کر لیں، جو بھی آپ کا مقصد ہوگا انشاءاللہ میری اللہ نے چاہا تو ماہ رجب میں ہی وہ ضرور پورا ہو جائے گا۔ بس آپ لوگوں نے یہ 4 کام ضرور کرنے ہیں، پھر دیکھیے گا اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کیسی آپ پر برستی ہیں، کیونکہ میرا اللہ تو واقعی ہی غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے۔ جب ہم لوگ اللہ کے آگے جولی اٹھا کے مانگتے ہیں، ہاتھ پھیلا کے مانگتے ہیں، رو کے مانگتے ہیں، گر گڑا کے مانگتے ہیں، تو میرے اللہ کو یہ پسند نہیں کہ میرے بندے نے مجھ سے اتنی عاجزی سے مانگا، رو کے مانگا، گر گڑا کے مانگا تو میں اس کو خالی لٹا دوں۔ میرا اللہ پھر اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میرے اس بندے نے جو جو مانگا ہے اس کو عطا کر دو، اس کو نواز دو۔ تو آپ لوگوں نے اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھتے ہوئے اس عمل کو کرنا ہے اور صدقہ جاریہ کی نیت سے آگے شیئر بھی کرنا ہے ان لوگوں کے ساتھ جن کے حالات کا آپ کو پتہ ہے کہ ان کو بہت زیادہ ضرورت ہے ان چیزوں کی، دولت کی بھی، رزق کی بھی، تو ان کے ساتھ اللہ آپ لوگوں نے صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کر دینا ہے تاکہ وہ لوگ یہ عمل کریں تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے اور ان کے حالات بھی صحیح ہوں۔ تو وہ خود ہی آپ کہتے ہیں کہ کسی سے بولنے سے کہ ہمارے لیے دعا کرو، بہتر ہے کہ کسی کی دعاؤں میں ہم رہیں۔ جب وہ خود آپ اس کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کریں گے، وہ یہ عمل کریں گے، ان کے حالات بہتر ہوں گے تو آپ خود بخود کسی کی دعاؤں میں آ جائیں گے۔ اور جب ہم انسان کسی کی دعاؤں میں آتا ہے تو اس دعا کا کوئی کہتے ہیں نعم البدل ہی نہیں ہوتا، پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی اور کے حق میں کی ہوئی دعا کو بہت جلد قبول کرتا ہے۔ تو وہ بندہ جب آپ کے حق میں دعا کرے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کے بیڑا پار بھی کرے گا، ان کا بیڑا پار بھی کرے گا، سب کی مرادیں پوری ہوگی، سب کی حاجتیں پوری ہوں گی، کیونکہ میرا اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ بہت نوازنے والا ہے، وہ سب کو نوازتا ہے۔ بس ہم لوگوں ہی نہ شکرے ہیں جو اللہ کے حکم کو نہیں مانتے، نماز قرآن کی پابندی نہیں کرتے، ہر اس کام میں کر جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ کوشش کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے رہیں، نماز کو وقت پر ادا کریں اور کسی کے ساتھ برا نہ ہی کریں۔ تو آپ لوگ اس ویڈیو کو شیئر کر دیں صدقہ جاریہ کے نیت سے، کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھنا ہے رزق میں برکت کے لیے۔ اس کے علاوہ ناظرین اکرام اگر چینل پر پہلی بار آئے تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ الحمدللہ آپ سب میری دعاؤں میں ہوتے ہیں۔ دوبارہ سے ملوں گی آپ سے ایک اور ویڈیو کے ساتھ بشرط زندگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر کثیر۔